رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ میں، میری بیوی اور میرے بھائی، ہم تینوں نے گھر سے نکلنے کا پلان بنایا، جو کہ ہمارا پلان سیدھا شہر کی طرف جانے کا تھا۔ ہم تینوں جانے کے لیے بالکل ریڈی تھے۔ اسی دوران بہت تیز طوفان اور آندھی آنا شروع ہو گئی۔ میں پھر بھی دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے بجلی کی طرح میرے سامنے سے گزر گئی۔ اس کی آنکھیں اس طرح چمک رہی تھی جیسے وہ مجھے اپنی آنکھوں کے ذریعے کھینچ لے گی۔ پھر ایک دم سے کچن سے سامان ٹوٹنے کی اتنی تیز آواز آئی کہ میری بیوی چلا اٹھی اور میں فوراً سے بھاگ کر کچن کی طرف گیا تو دیکھا کہ الماریاں خود بخود کھل چکی تھیں اور ان میں پڑے کانچ کے برتن نیچے زمین پر گر چکے تھے، اور وہ برتن اس قدر چمک رہے تھے کہ مجھے میری شکل صاف دکھائی دے رہی تھی، حالانکہ آس پاس ہر جگہ اندھیرا تھا۔ تبھی میری بیوی بھی دوڑتی میرے پیچھے کچن کی طرف آئی اور آتے ہی وہ دیوار کے ساتھ چپک کے کھڑی ہو گئی۔ ڈر کے مارے اس کا جسم کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی بہت کانپ رہی تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں بھی خوف کے مارے ڈر چکا تھا، میری زبان سے بھی کچھ الفاظ ادا نہیں کیے جا رہے تھے۔ اس کالی بلی کا راستہ کاٹنا اور وہ ٹوٹے ہوئے برتن، یہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز ہمیں شہر جانے کے لیے روک رہی ہو۔ اسی دوران ہمارا بھائی واش روم سے آیا اور ہمارا مذاق اڑانے لگ گیا اور کہنے لگا، ارے بھائی تم لوگ کون سے زمانے میں رہ رہے ہو، اور یہ اب شگن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کالی بلی کا رنگ کالا ہوا تو اس میں کیا، وہ بھوت تھوڑی نہ ہے، اور وہ کانچ کے برتن وہ تو ٹوٹیں گے ہی نا نیچے گریں گے تو۔ پھر بھائی کی بات سن کے مجھے تھوڑا سکون ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل میں خوف کا کانٹا چبھتا ہی رہا۔ پھر ہم لوگوں نے سامان گاڑی کی ڈکی میں رکھا اور ہم لوگ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کا اندھیرا بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ میری بیوی پیچھے سیٹ پر بیٹھے نیند کے جھونکے لے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سی آواز میں گانے بھی لگائے ہوئے تھے اور گاڑی رن وے پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ تبھی ایک راستے پہ ہمیں ایک بورڈ نظر آیا جس پر لکھا ہوا تھا شہر 90 کلومیٹر۔ ویسے تو جس جگہ پر ہم موجود تھے وہاں سے تو شہر 400 کلومیٹر دور پر تھا۔ میں بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، 90 کلومیٹر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی نے بھی دیکھا اور کہا کہ یہ تو لگتا ہے نیا کوئی رن وے بنا ہے، ہمیں یہاں کسی سے پوچھ لینا چاہیے۔ میں نے جیسے ہی اپنی گاڑی دوڑائی ہم ایک گیٹ کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہ گیٹ تو بند تھا اور وہاں پر گارڈ سویا ہوا تھا، اور ہم نے جب اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ کہنے لگا، جی سر یہ یہاں کا نیا ہائی وے ہے، جائیے جلدی پہنچ جائیں گے۔ اور عجیب سی آواز میں کہنے لگا، کچھ چائے پانی دیں گے؟ خیر پھر اسے ہم نے کچھ پیسے دے کر ہم اس راستے سے نکل گئے۔ سچ بتاؤں تو میں بہت خوش تھا کیونکہ 400 کلومیٹر والا سفر 90 کلومیٹر میں ختم ہونے والا تھا۔ اس رات سڑک بالکل خالی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سڑک کوئی استعمال نہیں کرتا۔ ہماری گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ تبھی ایک خرگوش ہمارے راستے میں آ گیا۔ میں نے اسے بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران ہماری گاڑی کہیں ٹکراتی بچ گئی۔ میں نے بہت مشکل سے گاڑی کو سنبھالا، خیر ہم لوگ بچ گئے۔ سچ بتاؤں تو میری سانسیں اتنی خشک ہو رہی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میری بیوی بھی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہونے والا تھا۔ تبھی میرے بھائی نے بھی ایک چیز نوٹس کی اور مجھے بولا، بھائی ہم لوگ کب سے اس رن وے پر گاڑی چلا رہے ہیں، مجھے اپنی گاڑی کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی ابھی بھی دکھائی نہیں دی۔ تو سچ بتاؤں تو یہ سن کر میری روح دوبارہ کام گئی، کیونکہ بھائی کی بات بالکل سچ تھی، کیونکہ اتنے زیادہ سفر میں ہمیں ایک بھی گاڑی دکھائی نہیں دی تھی۔ تبھی میری بیوی بولی کہ
कोसर तो इसी रास्ते से आया था, भले हम उसे फ़ोन करके पूछ लेते। फिर हमने जल्दी से कोसर को फ़ोन मिलाया और उससे पूछा, यार तुम इस रास्ते से आए थे? उसने कहा, आप लोग इस रोड से क्यों आ रहे हो? ये तो अभी नया बना है, तो मुकम्मल भी नहीं हुआ होगा। आप लोगों को जैसे ही कोई एग्जिट मिले आप लोग रास्ता बदल लेना। शुक्र है जैसे ही एग्जिट आया हमने रास्ता बदल लिया। फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग सर्विस रोड पे आ गए। इसी सर्विस रोड के आगे एक टोल गेट था, पर उस वक्त उसके आगे बैरिकेटर लगाए गए थे, पता नहीं क्यों। और हमें उस टाइम वहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था जिससे हम पूछते। हमने फिर अपनी गाड़ी दोबारा से पीछे की तो पीछे रोड खत्म था। रोड के पीछे पीछे कोई एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था और रोड के बाएं साइड पे कच्चा सा रास्ता था। उस रास्ते पर एक कच्चा सा छोटा सा घर दिखाई दे रहा था। हमने भी सोचा चलो वहां चलकर उनसे कुछ मदद मांग लेते हैं। हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो घर बीचों बीच था, आगे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम गाड़ी पीछे कर रहे थे तो राइट शीशे पर कुआं नजर आ रहा था और लेफ्ट शीशे पर गड्ढा। मतलब डर और खौफ में हम तीनों ऐसे फंस गए थे कि हम आपको क्या बताएं। आगे बढ़े तो रास्ता बंद, पीछे मुड़े तो खतरा। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे भाई ने कहा, रुक जा, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। वो नीचे उतरा तो उसने देखा पीछे ना तो कोई कुआं था ना कोई गड्ढा। फिर हम बड़ी मुश्किल से गाड़ी को सर्विस रोड पर ले आए। उसी दौरान हमारे सामने से एक बहुत तेज गाड़ी गुजरी जो कि टोल गेट को पास करके चली गई। लेकिन अब हैरान करने वाली ये बात थी कि उस टोल नाके पर अब कोई बैरिकेटर भी नहीं था। हम बड़ी मुश्किल से उस रास्ते से जान छुड़ाकर निकल गए। दोस्तों, अब आप बताएं कि ये खौफ था, डर था या क्या था?